خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے اور آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی مارے گئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ کارروائی میں پاسداران انقلاب کے کئی کمانڈرز بھی مارے گئے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ آیت اللہ خامنائی ہمارے انٹیلیجنس اور جدید ٹریکنگ سسٹم سے بچنے میں ناکام رہے۔ ایران کے عوام کے لیے بڑا موقع ہے کہ وہ ملک کو واپس حاصل کرے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا، صرف ایک دن میں ایرانی فوج کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ امریکی صدر کی جانب سے کہا گیا ہے، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی محفوظ ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق علی خامنائی جنگ میں ثابت قدم اور مضبوط رہ کر قیادت کر رہے ہیں۔ صدر مسعود پزشکیان بھی محفوظ ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ سربراہ رہبر اعلیٰ اطلاعات کے مطابق دشمن نفسیاتی جنگ کا سہارا لے رہا ہے، سب کو باخبر اور ہوشیار رہنا چاہیے۔ تو یہ بھی سربراہ رہبر اعلیٰ اطلاعات کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے۔ تو نمائندہ سما واشنگٹن سے اسفر امام نے ہمیں جوائن کی ہے۔ اسفر، آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ اسفر، اب جو خبریں سامنے آ رہی ہیں میں چاہوں گی کہ آپ بتائیں کہ آپ کے پاس وہاں سے کیا خبریں ہیں۔ یہ جو ابھی دعویٰ کیا جا رہا ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی جو ہے وہ مارے گئے ہیں، اس میں کس حد تک تصدیق آپ اس کی تصدیق کریں گے یا پھر تردید کریں گے؟ کیونکہ دوسری جانب دیکھا جائے تو ایرانی وزارت خارجہ جو ہے اس نے تو اس کی تردید کر دی اور انہوں نے کہا کہ وہ محفوظ ہیں۔ جی، اس بات کا اعلان سب سے پہلے تو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کیا تھا، اور اس کے بعد پھر اسرائیلی حکام نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی کہ جو کمپاؤنڈ پہ اٹیک کیا گیا تھا اس میں جو دیگر لوگ ہلاک ہوئے ہیں ان میں رہبر اعلیٰ بھی شامل ہیں۔ لیکن اس بات کی تردید فوری طور پہ ایرانی حکام کی طرف سے آنی شروع ہو گئی، لیکن ابھی تک ایرانی حکام کی طرف سے کوئی ایسا ثبوت نہیں پیش کیا جا رہا کہ وہ اگر باقاعد حیات ہے تو ان کے ثبوت پیش کیا جانا چاہیے، کیونکہ بہت ہی اسٹرانگلی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو اسرائیل کی طرف سے دعویٰ کیا گیا، اور اس کے بعد صدر ٹرمپ نے بھی اس بات کا اعلان کر دیا کہ وہ اب ہلاک ہو چکے ہیں، اور پھر اسی کو بنیاد بنا کر انہوں نے پھر ایک بار پھر ایرانی عوام سے کہا ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور اقتدار پہ قبضہ کر لیں۔ وہ مسلسل ایرانی عوام کو اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن صدر ٹرمپ کی طرف سے یہ اس بات کا اعلان بغیر کسی تصدیق کے ممکن نہیں ہے۔ وہ یقیناً امریکی حکام نے ان کے اپنی انٹیلیجنس سے کام ہے، انہوں کی اپنی تصدیق کے بعد ہی صدر اس بات کا اعلان کریں گے۔ لہٰذا اب اس وقت اس مرحلے پہ اگر ایرانی حکام اس بات کی تردید کر رہے ہیں تو ظاہر اس کی وجوہات یہ ہو سکتی ہے کہ علی خامنائی صاحب نے اپنے کوئی جانشین مقرر نہیں کیا۔ اس وقت قیادت کا بحران تو پیدا ہو گیا ہے، اور اس میں یہ نازک صورتحال ہے، اور اس میں یہی ٹارگٹ تھا جو حملہ آور قوتوں نے اپنا ٹارگٹ یہی رکھا تھا کہ ان کی قیادت کو ایلیمنیٹ کیا جائے، اور ساتھ ساتھ ایٹمی ہتھیار بنانے کی جو صلاحیت ہے یا فوجی صلاحیت ہے اس کو ضرب لگائی جائے۔ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ کوئی 64 مقامات پہ بیک وقت حملہ کیا گیا، کافی زیادہ نقصان پہنچایا گیا، جیسا کہ مغربی میڈیا کہہ رہا ہے اور خود امریکی حکام کہہ رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو لیڈرشپ ہے اس کو ایلیمنیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے۔ کیا ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، جس طرح سے سربراہ رہبر اعلیٰ اطلاعات نے کہا ہے کہ دشمن نفسیاتی جنگ کا سہارا لے رہا ہے، تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بیان دیا یا پھر اس سے پہلے جو اسرائیل کی جانب سے یہ جو بیان جاری کیا گیا تھا، ہم یہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ نفسیاتی حربہ استعمال کر رہے ہیں، لوگوں کی نفسیات کے ساتھ کھیل رہے ہیں، لوگوں کو چاہ رہے ہیں کہ وہ اشتعال میں آئیں اور کچھ نہ کچھ کریں۔ اوورال خطے کا تو امن جو ہے وہ برباد ہوا ہی ہے یا ہو رہا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ایران کے اندر بھی مظاہرے پھوٹ پڑے۔ جی بالکل، اب امریکی میڈیا اور مغربی میڈیا تو یہ دکھا رہا ہے کہ ایران کی سڑکوں پر لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، خاص کر رہبر اعلیٰ کی ہلاکت کے بعد لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، اور وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ آگے بڑھ جائیں گے۔ میری اپنی رائے یہ ہے کہ جب تک ایران کے پاس پاسداران انقلاب کا ادارہ موجود ہے، ایران میں رجیم چینج اتنی آسانی سے ہونا ممکن نہیں ہے۔ جب تک امریکی افواج یا اسرائیلی افواج آن گراؤنڈ وہ نہ آ جائیں، ان کے زمین پر وہ اتر کر کاروائی نہ کریں، ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہاں پہ رجیم چینج ہو سکے۔ یہ ایک مقاصد میں سے ایک مقصد یہی ہے۔ میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں اب تک کامیابی ہوگی، لیکن جس طرح سے دعویٰ کیا گیا ہے، دیکھیں یہ بات تو صحیح ہے کہ اگر آپ قیادت کے ہلاکت کا اعلان کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے لوگوں کی ہمت پست ہو جاتی، اور ظاہر ہے وہ پھر لڑنے کی پوزیشن میں نہیں رہتے۔ لیکن اب دیکھ رہے ہیں کہ پاسداران انقلاب اور ایرانی افواج جو ہے بھرپور مزاحمت کر رہی ہیں، اور امریکی
تنصیبات پہ بھی حملے کر رہی ہیں، اور یہاں تک کہ ایران اسے مار کر کے اسرائیل کے مختلف شہروں کو بھی نشانہ بنا رہی ہیں. تو ابھی تک وہ باعزم ہے، مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن بہرحال ایک قیادت کا ایک بحران پیدا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر ایرانی حکام اپنی بات پہ سچے ہیں تو انہیں فوری طور پہ یہ چاہیے کہ وہ ان کو کسی نہ کسی جگہ پیش کر کے ویڈیو پیغام کے ذریعے سے ان کو سامنے لائیں اور دنیا کو سامنے بتائیں کہ یہ پروپیگنڈا ہے اسرائیل کا، اور اسرائیل کے پروپیگنڈے میں امریکہ نے ہاں میں ہاں ملائی ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ صدر ٹرمپ نے صرف پروپیگنڈے کو بنیاد بنا کر یہ اس بات کا اظہار نہیں کیا ہوگا، کیونکہ امریکہ کے اپنے انٹیلیجنس کام موجود ہیں، سسٹم موجود ہے، اس سے ویریفائی کرنے کے بعد ہی پھر انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے. لیکن اسفر، ہم تب تک یقین بھی نہیں کر سکتے یہ، کیونکہ ایک بڑی سینسٹیو خبر ہے، اس کے اوپر تب تک نہیں یقین نہیں کیا جا سکتا جب تک ایران کے اندر سے اس بات کی تصدیق نہ ہو جائے. جی بالکل، یقین تصدیق تو سرکاری سطح پر اعلانیہ طور پہ جب تک نہیں ہوگی تب تک اس بات کی تصدیق یقین نہیں کیا جانا چاہیے. لیکن آپ دیکھیں دوسری طرف سے اگر ہمت کو قائم رکھنے کے لیے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک صحیح بات ہے جس کو تردید کی جا رہی ہے، تاکہ ان کے لوگوں کی جو ہمت جو ہے وہ پست نہ ہو جائے، وہ عزم جو ہے ان کا متزلزل نہ ہو جائے اور دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہونے سے پیچھے نہ ہٹ جائے. نفسیاتی ایک حملہ تو ہے، اور اگر رہبر اعلیٰ کا انتقال ہو گیا، ان کا جو ان کی ہلاکت کی تصدیق ہو گئی، تو ظاہر ہے ان کے بہت سارے ماننے والے، بہت سارے جو ان کے ساتھ کھڑے تھے، وہ ان کی ہمت پست ہو جائے گی. یہ ایک نفسیاتی جنگ تو ہے، اس کو پھر اسی طرح سے کھیلنا چاہیے کہ ایرانی حکام کو بھی چاہیے کہ وہ رہبر اعلیٰ کو سامنے پیش کریں لوگوں کے سامنے، اور وہ خطاب کریں، لوگوں کو بتائیں کہ وہ ابھی تک موجود. کوئی ان کا بیان آنا چاہیے یا ان کو سامنے آنا چاہیے تاکہ جو ابہام ہے، یہ صورتحال جو ہے یہ ختم ہو سکے. اسفر، میں یہ چاہوں گی کہ آپ جو اب صورتحال ہے وہ کشیدہ سے کشیدہ ہوتی جا رہی ہے اور یہ کشیدگی جو ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے، کیا کیا سینیریوز بن سکتے ہیں؟ دیکھیں ابھی تک جو جیسا کہ ایرانی حکام نے اعلان کیا کہ وہ جو اسٹیٹ آف ہارمز کو بند کر رہے ہیں، اگر وہ بند کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ظاہر ہے حملہ آور قوتوں پہ بہت زبردست کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ وہ بند کر چکے ہیں. ہاں، لیکن اگر دیکھیں یہ وہ تو ان کا اعلان ہے، اس بات کی بھی تصدیق دوسرے ذرائع سے، بین الاقوامی ذرائع سے نہیں ہوئی، لیکن یورپین کمیشن کی طرف سے اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ اسٹیٹ آف ہارمز انہوں نے بند کیا ہے. اگر یہ بہت کچھ عرصے کے لیے بند کرنے میں کامیاب رہتے ہیں تو ظاہر ہے حملہ آور قوتوں پہ بہت زیادہ دباؤ پڑے گا، کیونکہ اس کے اثرات پوری دنیا کی معیشت پہ پڑیں گے، اور ایندھن کی سپلائی جو ہے دنیا کے مختلف ممالک کو ایندھن کی سپلائی جو ہے متاثر ہوگی، اور ہر جگہ پوری دنیا میں ایک بحران کی کیفیت پیدا ہوگی. تو ظاہر ہے امریکہ کی کوشش یہی ہے کہ اس جنگ کو جلد سے جلد ختم کیا جائے، نپٹایا جائے. لیکن ساتھ ساتھ صدر ٹرمپ نے اس بات کا بھی اعلان کیا ہے کہ عین ممکن ہے کہ یہ جنگ طویل ہو جائے، اور طویل جنگ لڑنے کا ایرانی قوم کو بڑا تجربہ ہے. آپ نے یاد ہوگا کہ عراق کے ساتھ جنگ میں کئی برسوں تک یہ جنگ میں رہے اور جنگ لڑتے رہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ایرانی قوم شکست تسلیم کر لے اور وہ پیچھے ہٹ جائے. مجھے یقین ہے کہ وہ یہ جنگ طویل ہوتا جائے گا، اور جب طویل جنگ طوالت پکڑے گی تو پوری دنیا پہ سے اس کے اوپر اثرات مرتب ہوں گے اور حملہ آور قوتوں پہ دباؤ بڑھے گا. اچھا، چونکہ اس کے جو اثرات ہیں وہ تو مرتب ہو رہے ہیں اور آگے جا کے تو مزید زیادہ ہوں گے، لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں تو میں اس میں غلط بھی ہو سکتی ہوں تو آپ مجھے کریکٹ بھی کر سکتے ہیں. مکمل رجیم چینج جو ہے وہ تو انتہائی مشکل ہے، کیونکہ ایران کا جو ریاستی ڈھانچہ ہے وہ ہمیں مضبوط دکھائی دیتا ہے، مگر محدود عسکری دباؤ اور معاشی تنہائی جو ہے وہ جاری رہ سکتی ہے. ذرا شارٹلی کمنٹ کیجیے گا. جی بالکل، آپ کی بات بالکل درست ہے. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایران کے میں جو انقلاب تھا وہ ایک نظریاتی انقلاب تھا، ایک انفرادی لوگوں کا تختہ الٹ کر اقتدار حاصل کرنے والی بات نہیں تھی. یہ نظریاتی انقلاب کے ساتھ نظریات کے حامل لوگ بڑی تعداد میں ہوتے ہیں، ان کو اتنی آسانی سے شکست نہیں دیا جا سکتا. اسفر، یہ ٹرانسمیشن کا سلسلہ اسی طرح ہی جاری رہے گا، کیونکہ یہ بڑا اہم معاملہ ہے، بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، اور سما جو ہے وہ ذمہ دارانہ صحافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ناظرین تک ہر اپڈیٹ جو ہے وہ پہنچاتا رہے گا.